بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقت آ گیا ہے کہ ایم بی ایس ورسز ایم بی زیڈ نیا بیٹل فیلڈ ہے. صومالی لینڈ، یو اے ای نے صومالی لینڈ کو تسلیم کر لیا. اسرائیل اور امریکہ وہاں پہ ہی فوجی اڈے کیوں بنا رہے ہیں؟ ایران میں مہنگائی پر پرتشدد احتجاج حکومت مخالف تحریک میں بدلنے لگی. ایٹمی اثاثے کہاں ہیں؟ پاکستان اور بھارت نے فہرستوں کا تبادلہ کر لیا. شہزاد اکبر پر ایک اور حملہ. سعودی عربیہ اور یو اے ای کے درمیان اگلا بیٹل فیلڈ جو ہے صومالی لینڈ ہوگا. ترکی، اسرائیل کے بعد امریکہ بھی اس لڑائی میں کود پڑا ہے. سعودی عربیہ کی مخالفت کے باوجود یو اے ای نے چپکے سے صومالی لینڈ کو بطور آزاد ریاست تسلیم کر لیا اور متحدہ عرب امارات کی سرکاری ویزا ویب سائٹ کے مطابق امارات میں آئندہ صومالی لینڈ کے پاسپورٹ اور دیگر سفری دستاویزات کو قبول کیا جائے گا. تاہم صومالیہ سے آنے والے مسافروں پر یو اے ای کے ویزوں پہ پابندی بدستور برقرار رہے گی. اب صومالی لینڈ کے ایشو پر تازہ ترین پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ اسرائیل اور یو اے ای کے بعد امریکہ نے بھی وہاں اپنے فوجی اڈے قائم کرنے کی کوشش شروع کر دی ہے. یو ایس آرمی کی افریقن کمانڈ کے جنرل جو ہیں اور امریکن نائب سفیر جسٹن ڈیوس، انہوں نے کل صومالی لینڈ کا دورہ کیا اور حکومتی عہدیداروں سے طویل ملاقاتیں کی. اس کے بعد امریکن وفد نے صومالی لینڈ کے آرمی چیف کے ہمراہ بریرہ کے علاقے میں بندرگاہ اور ایئر بیس کا طویل دورہ بھی کیا اور انٹرنیشنل میڈیا میں امریکی وفد کے اس دورے کو خصوصی کوریج دی جا رہی ہے. یہ دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے کہ امریکہ صومالی لینڈ میں اپنا فوجی اڈہ قائم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور امریکی وفد کا یہ دورہ اسی سلسلے کی ایک کڑی، اور یہ خبر سب سے زیادہ ایران کے لیے باعث تشویش ہے اور ہونی بھی چاہیے، کیونکہ امریکہ اور اسرائیل کو اگر یہاں فوجی اڈے مل گئے تو پھر ایران پہ حملے کے لیے ان کو براہ راست رسائی مل جائے گی. اور اس سے پہلے جب اسرائیل اور امریکہ نے ایران پہ حملہ کیا تھا تو دونوں کو کئی ممالک کی فضائی حدود استعمال کرنا پڑتی تھی. تو امریکن بمبار طیاروں کو تو ایران تک پہنچنے کے لیے طویل سفر بھی طے کرنا پڑا تھا، اور اگر انہیں صومالی لینڈ میں فوجی اڈے مل گئے تو ایران پر حملے کے لیے ان کو کسی اور ملک کی فضائی حدود درکار نہیں ہوگی. خلیج عدن سے طیارے اڑیں گے اور خلیج فارس سے ہوتے ہوئے سیدھے ایران میں داخل ہو جائیں گے. امریکہ اور اسرائیل کی تیاریاں بتا رہی ہیں کہ اس بار جنگ ہوئی تو یہ محدود مدت کے لیے تو نہیں ہوگی بلکہ طویل عرصے تک جاری رہے گی. جو جنگ کے دن قریب آ رہے ہیں تو ایران کے اندرونی حالات بگڑتے جا رہے ہیں. کرنسی کی قدر گرنے کے خلاف چھٹے روز بھی ایران میں احتجاجی مظاہرے جاری ہیں اور مختلف شہروں میں مظاہرین اور پولیس کے دستوں میں جھڑپوں کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں. انٹرنیشنل میڈیا کے مطابق ان جھڑپوں کے نتیجے میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 3 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں اور ملک بھر میں اسکولز، یونیورسٹیز اور بیشتر سرکاری ادارے بند کیے ہوئے ہیں، جبکہ بینکنگ آپریشنز بھی تعطل کا شکار ہیں. اور ایران میں جس دن یہ احتجاج شروع ہوا تھا میں نے اسی روز آپ کو آگاہ کر دیا تھا کہ یہ احتجاج آگے چل کے حکومت مخالف تحریک میں بدل سکتا ہے. اب انٹرنیشنل میڈیا بھی میرے اس خدشے کی تصدیق کر رہا ہے کہ مظاہرین سپریم لیڈر کی حکمرانی ختم کرنے اور بادشاہت کا نظام واپس لانے کا مطالبہ کر رہے ہیں. میں نہیں جانتا کہ ایران کا مستقبل کیا ہوگا، لیکن میں یہ دعویٰ ضرور کر سکتا ہوں کہ بھارت اور افغانستان چاہتے ہوئے بھی ایران کے خلاف اسرائیل کی کوئی مدد نہیں کر سکیں گے. کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ افغانستان ریزسٹنس فرنٹ نے طالبان کا ایک اسرائیلی ساختہ ڈرون مار گرایا اور طالبان کو یہ ڈرون بھارت نے فراہم کیا تھا. تو طالبان مخالف دھڑوں کی بھارت کے خلاف یہ پہلی کامیابی، اور اس سال کے اختتام تک انشاءاللہ دنیا بھارت کا اشر نشر ہوتے ہوئے دیکھ لے گی. اب تو بھارت کے اپنے سیاسی اور دفاعی تجزیہ کار بھی مستقبل کے اس بھیانک منظرنامے کو دیکھ رہے ہیں اور اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم چاروں طرف سے گھیرے میں آ چکے ہیں. سنیں ذرا. 4 پڑوسی دیش کون ہیں جہاں پر یہ اڈے بن رہے ہیں؟ پہلا آف کورس پاکستان، دوسرا بنگلہ دیش، تیسرا میانمار اور چوتھا شری لنکا. مالدیوز آلریڈی ان کے انڈر میں ہے، تو وہاں پر ان کے کچھ آئیلینڈز ہیں جو ان کے پاس ہیں. چلیے اچھی بات ہے. اب ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ کسی ملک کا ایک عام صحافی تو آنے والے خطروں کو بھانپ لے لیکن اس ملک کی حکومت اور فوج جو ہے اس خطرے کا ان کو کوئی ادراک ہی نہ ہو. جمہوری سرکار اور بھارتی سینا دونوں کو بھارتی جنتا میں پائی جانے والی اس بے چینی کا علم ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ اپنے ملک اور عوام کی سیکیورٹی کے لیے ان دونوں کے پاس نہ تو کوئی آپریشنل پلان ہے نہ ہی خاطر خواہ وسائل. میں آپ کو 2 ویڈیو کلپس دکھاتا ہوں. آپ دیکھیں کہ مودی سرکار اور بھارتی سینا کی طرح اپنی جنتا کو ماموں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب آپ کو اسکرین پہ جو مناظر دکھائی دے رہے ہیں وہ بھارتی شہر غازی آباد کے ہیں. آپ دیکھیں کہ ہندو رکشا دل کے گنڈے
گھر گھر جا کے تلواریں، چاقو، چھریاں اور بھالے تقسیم کر رہے ہیں، اور یہ ہتھیار خاص طور پہ خواتین کو فراہم کیے جا رہے ہیں تاکہ اگر بنگلہ دیش کی فوج آ جائے تو وہ خود اپنی حفاظت کر سکیں۔ یہ مناظر دیکھ کے ان کی عقل پہ ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے۔ یہ اعتراف شکست نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اگر بھارتی خواتین کو ان چاقو چھریوں کی مدد سے اپنا تحفظ خود ہی کرنا ہے تو پھر اتنی لمبی چوڑی فوج پالنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ براموس، یہ 400، یہ رافیل، یہ پریڈ میں صرف نمائش کے لیے ہیں۔ اب کیا کہاں گیا مودی کا آپریشن سندور؟ اچھا، ڈرامے بازی میں بھارتی سینا بھی مودی سرکار سے کم نہیں ہے۔ وہ بھی یہی کام مقبوضہ جموں کشمیر میں کر رہی ہے، اور بھارتی سینا کے سپاہی آج کل ضلع ڈوڈا میں ہندو برادری کے خواتین کو اسلحہ چلانے کی تربیت دے رہے ہیں۔ آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں ان خواتین میں کوئی مسلمان خاتون شامل نہیں ہے، اور سب کے ماتھے پہ تلک اور مانگ میں سندور آپ کو نظر آئے گا۔ یہ مناظر اس بات کے ثبوت ہے کہ انڈین آرمی انڈیا کی عوام کی نہیں بلکہ ہندوؤں کی حفاظت سے مامور ہے، اور بھارت میں بسنے والے مسلمان، سکھ، عیسائی جائیں پہاڑ میں، ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں۔ کو مانے یا نہ مانے، یہ ایک حقیقت ہے کہ بھارت بڑی تیزی کے ساتھ ایک ہندو راشٹر بننے جا رہا ہے، جس کی فوج میں صرف اور صرف ہندو ہوں گے، اور یہ فوج صرف ہندوؤں کے لیے لڑے گی۔ پاکستان نے اگرچہ ایٹمی ہتھیار چلانے میں پہل نہ کرنے کا معاہدہ تو نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود پاکستان نے ہمیشہ ذمہ داری کا ثبوت دیا، اور اپنے ایٹمی پروگرام کی سیکیورٹی کے حوالے سے ہمیشہ عالمی قوانین کی پاسداری کی ہے۔ پاکستان اور بھارت نے کل سفارتی چینلز کے ذریعے اپنی ان جوہری تنصیبات کی فہرست کا تبادلہ کر لیا، اور ایک معمول کا عمل ہے جس کا مقصد کسی بھی ممکنہ حادثے سے بچنا ہے۔ پاکستان اور بھارت نے 31 دسمبر 1988 کو اس معاہدے پہ دستخط کیے تھے، اور 27 جنوری 1991 کو یہ معاہدہ نافذ ہوا تھا، اور 1 جنوری 1992 کو پہلی بار دونوں ممالک نے اپنی اپنی جوہری تنصیبات سے متعلق ایک دوسرے کو آگاہ کیا تھا۔ تب سے اب تک ہر سال 1 جنوری کو یہ عمل دہرایا جاتا ہے، تو رواں سال فہرستوں کے تبادلے کا یہ عمل لگاتار 35ویں باری دہرایا گیا۔ پی ٹی آئی کے بگوڑے شہزاد اکبر نے خود پر ایک اور حملے کا شوشہ چھوڑا۔ اپنی طویل ترین ٹویٹ میں اس نے حملے کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ 31 دسمبر کی شام کیمبرج شائر انگلینڈ میں اس کی رہائش گاہ پہ مجرمانہ حملہ کیا گیا، جس کا مقصد اس کی ذات کو شدید نقصان پہنچانا تھا۔ شہزاد اکبر کے بقول حملہ آوروں نے املاک کو نقصان پہنچایا، گھر کو آگ لگانے کی کوشش کی، جس سے اس کے اہل خانہ کی جان کو خطرہ لاحق ہو گیا، اور شہزاد اکبر کے مطابق ایک ہفتے کے اندر یہ دوسرا سنگین حملہ ہے، اور اس سے پہلے 24 دسمبر کو بھی شہزاد اکبر نے ایک ایسے ہی ٹارگیٹڈ حملے اور خود پر ہونے والے جسمانی تشدد کا بتایا تھا۔ کمال یہ ہے کہ شہزاد اکبر اس حملے کو حکومت پاکستان سے جوڑنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کا اپنا بغل بچہ کوئی اور کہانی سنا رہا ہے۔ سنیں نا ذرا۔ اس ٹائم وہ آئی تھنک ایک ٹاؤن میں رہ رہے تھے، اور وہاں پہ اتنی زیادہ CCTV وغیرہ وہاں پہ نہیں تھے، لیکن اس بار تو فوٹیجز وغیرہ پولیس نے لی ہیں، ادھر ادھر سے بھی لی ہیں، ان کے گھر کی بھی لی ہیں، اور انشاءاللہ اس کو پکڑا جائے گا انشاءاللہ۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ کسی ایشو پہ PTI اور اس کے رہنماؤں کی موقف میں آپ کو تضاد نظر آیا۔ اب ماضی میں بھی نظر دوڑا لیں، عمران خان کو گولی لگی یا نہیں لگی کوئی نہیں جانتا، لیکن اب پاٹے خان پلستر باندھ کر بیٹھ گیا۔ 26 نومبر کو ابتدائی طور پہ ان لوگوں نے 250 کارکنوں کی ہلاکت کا شور مچایا، اور پھر آہستہ آہستہ تعداد کم کرتے چلے گئے۔ اب شہزاد اکبر کے مطابق معاملے میں یہی کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ شہزاد اکبر اشارے کے نئیے میں کسی اور کو حملوں کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں، اور PTI محسن نقوی پہ الزام عائد کر رہی ہے، جبکہ اظہر مشوانی کوئی اور کہانی سنا رہا ہے۔ اب بندہ کس کی بات کا اعتبار کرے؟ بہرحال برطانوی پولیس دونوں واقعات کی تحقیقات کر رہی ہے، اور شہزاد اکبر کا ڈرامہ بہت جلد انشاءاللہ بے نقاب ہو جائے گا۔ اس چینل کو دیکھتے رہیے گا، اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کامنٹس اپنی رائے دیں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔